اگر آپ پاکستانی یا پھر انڈین ہیں تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان دو بڑے اور روایتی حریف ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان وقفے سے چھوٹی بڑی جنگیں بھی دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ اس چیز کے متعلق ہی آج کی ہماری اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ جب دونوں ملکوں کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے تو ملٹری تو لڑتی ہی ہے، لیکن دونوں ملکوں کے جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، یعنی کون سے ملک کے لوگ اپنی ملٹری کا کس حد تک ساتھ دیتے ہیں، اور یہ کہ دوران جنگ کس ملک میں ڈر کا ماحول زیادہ ہوتا ہے۔ اس سب پر بات کرتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ تو چلو یار، آپ کا اور اپنا وقت ضائع کیے بغیر ہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بیسیکلی انڈیا اور پاکستان کے لوگوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں ممالک آپس میں ہمسایہ ہیں اور ایک ہی ریجن سے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ملکوں کے آباء و اجداد بھی ایک ہی تھے۔ دونوں ممالک کے لوگوں کی زبان، کلر، یہاں تک کہ رہن سہن بھی تقریباً ایک جیسا ہے۔ شاید اس لیے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان محبت بڑھنے لگتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اسی ٹائم پر جنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ محبت ایک دم سے نفرت میں بدل جاتی ہے۔ خیر، آج کا ہمارا اہم سوال یہ ہے کہ جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے تو اس جنگ میں سویلینز کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ تو بارڈر پر تو دونوں ملکوں کی ملٹری آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے عام شہری بھی جنگ کی حالت میں ہی ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے عام شہری زیادہ تر سوشل میڈیا پر اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ عام شہری بھی جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1947 میں ہونے والی فرسٹ کشمیر وار کے دوران پاکستان کے شہریوں نے حیران کن طور پر اپنی آرمی کی پوری مدد کی تھی۔ عام شہریوں نے خوراک، پیسے اور میڈیکل کی تمام سہولیات اپنے آرمی کو مہیا کی، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو ہتھیار اٹھا کر اپنی آرمی کے شانہ بشانہ لڑنے بھی چلے گئے۔ اور دوسری جانب انڈیا کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا اور ان لوگوں نے بھی اس جنگ میں اپنی آرمی کی پوری طرح مدد کی۔ کشمیر کے ریجن میں آباد انڈین لوگوں نے اپنی آرمی کے لیے جاسوسی کی، جو کہ ان کی آرمی کے لیے اس جنگ میں کافی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ ایسا ہی کچھ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سال 1965 میں ہونے والی جنگ کے دوران بھی دیکھنے کو ملا، جب انڈین عوام تو اس جنگ میں سو رہی تھی، لیکن پاکستانی عوام نے اس جنگ میں تو تاریخ ہی رقم کر دی تھی۔ اس جنگ میں پاکستان کے لوگ خود کش جیکٹس پہن کر انڈین ٹینکوں کے آگے بھی لیٹ گئے۔ تو یعنی 65 کی جنگ میں پاکستان کے لوگوں کا جذبہ اتنا تھا کہ ان لوگوں نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایسا کچھ تقریباً ہر دور میں دیکھنے کو ملتا رہتا ہے، اور جب بات آ جائے گی جنگ کی صورت میں اپنی آرمی کو سپورٹ کرنے کی تو وہ لگ بھگ دونوں ملکوں میں ایک ہی طرح ہوتا ہے، اور دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان چاہے جتنا بھی محبت ہو، لیکن اگر جنگ کی بات آ جائے گی تو دونوں طرف سے سویلینز اپنے اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے میدان جنگ کا ہو یا پھر سوشل میڈیا وار لڑنی ہو۔ دونوں ممالک میں لوگوں کا جذبہ آسمان کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ حد تک پاکستان کے لوگوں میں جنگ لڑنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ پاکستان کی جو جیوگرافی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے بڑے شہر جیسے کہ لاہور انڈیا کے بارڈر کے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ پاکستان کے بڑے بڑے شہر انڈیا کے بارڈر کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب انڈیا کے تمام بڑے شہر پاکستان کے بارڈر سے کافی دور ہیں۔ اس لحاظ سے پاکستان میں زیادہ ڈر ہونا چاہیے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو اور دونوں طرف ڈر محسوس نہ ہو، بلکہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو تھوڑا بہت تو ڈر رہتا ہی ہے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ نیوکلیر آرمڈ کنٹریز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب نیوکلیر آرمڈ کنٹریز آپس میں لڑتے ہیں تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تھوڑا بہت ڈر تو دونوں طرف ہوتا ہی ہے۔ لیکن حیران کن طور پر حال ہی میں جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستانی عوام نے پینک ہونے کے بجائے اس جنگ کو خوب انجوائے کیا اور سوشل میڈیا پر انڈیا کو ٹرول کرتے ہوئے طرح طرح کی میمز شیئر کی۔ ادھر بارڈر پر پاکستان کی ملٹری انڈیا کی ملٹری پر حاوی رہی، جبکہ پیچھے سوشل میڈیا پر پاکستان کے لوگوں نے انڈیا کو خوب ٹرول کیا، یہاں تک کہ جب پاکستانی آرمی انڈیا پر اٹیک کیری کرنے جا رہی تھی تو ان لوگوں نے سویلینز کو کہا کہ یہ علاقہ چھوڑ دیں، یہاں پر خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس اٹیک کے بعد انڈیا اس جگہ پر ریٹیلیٹ کرے، اس لیے سویلینز کو یہ کہا گیا کہ یہاں پر خطرہ ہے، یہ جگہ چھوڑ دیں۔ مگر پاکستان کے سویلینز نے وہاں سے جانے کے بجائے جذبے سے بھرا ایک جواب دیا، وہ یہ کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے بلکہ ایک ساتھ لڑیں گے اور ایک ساتھ مریں گے۔ تو یعنی سوشل میڈیا تو کیا پاکستان کے لوگ میدان جنگ میں بھی کود پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ٹینکوں کے سامنے بھی لیٹ جاتے ہیں۔ پاکستان کی عوام جنگ کی صورت میں اپنی آرمی کو کس طرح سپورٹ کرتی ہے، آئیے ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کی ملٹری کو اس بات کو لے کر ٹرول کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری پاکستان کی سیاست میں دخل اندازی کرتی ہے۔ اس بات کو لے کر کسی نہ کسی حد تک پاکستان کی عوام اور ملٹری کے درمیان نفرت بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں بلکہ حال ہی میں سال 2025 کی بھی بات کی جائے تو اس سال یعنی 2025 کی جنگ ہونے سے پہلے پاکستان میں کافی زیادہ لوگ ملٹری کے خلاف تھے، لیکن جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کی عوام اور ملٹری کے درمیان موجود ساری نفرت ختم ہو گئی اور پاکستان کی عوام اور ملٹری نے ایک ساتھ مل کر انڈیا کو شکست دی۔ وہ لوگ بھی جو کہ پہلے اپنی آرمی کو گالیاں دیتے تھے ایک دم سے وہ بدل گئے اور گالیاں دینے کے بجائے وہ اپنی آرمی کو کھل کر سپورٹ کرنے لگے، ملی نغمے، پوسٹس اور دیگر پرو آرمی کنٹینٹ لگا کر اپنی آرمی کی حوصلہ افزائی کی اور جنگ لڑنے والے تمام سپاہیوں کو ایک ہیرو کی طرح ٹریٹ کیا، جس سے پاکستان کے سپاہیوں کے جذبے مزید بڑھ گئے۔
खैर ये सब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी यही हाल होता है, और इंडिया के लोग भी चाहे जितना भी अपनी आर्मी के खिलाफ हों, लेकिन जब भी जंग होती है तो वो अपनी आर्मी की खूब हिमायत करते हैं। खैर आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आज की हमारी इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।